تصور کریں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہو، ہر طرف نور کی برسات ہو، مسجدیں عبادت گزاروں سے بھری ہوں، لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں، لیکن کیا ہو اگر کوئی عورت پورے رمضان روزے رکھے، عبادت کرے، مگر پھر بھی جنت سے محروم رہ جائے؟ یہ بات حیران کن ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو رمضان کی تمام عبادات کے باوجود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کچھ ایسی عادتیں اور گناہ ہوتے ہیں جو ان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کون سی ہیں وہ عورتیں؟ کیا وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں جو خود کو نیک سمجھتی ہیں؟ اور وہ کون سے گناہ ہیں جو رمضان کی ساری برکتوں کو برباد کر دیتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں وہ 5 عورتیں جو رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود جنت سے محروم رہیں گی۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ ایک بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو لباس، چال ڈھال یا سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ چاہے وہ بے پردہ گھومے، نازیبا لباس پہنے یا اپنی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرے، یہ تمام اعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ مسلم۔ یہ ایک انتہائی خطرناک حقیقت ہے۔ اگر کوئی عورت بے حیائی پھیلا کر دوسروں کے ایمان کو کمزور کر رہی ہے، تو رمضان کے روزے بھی اسے جنت میں لے جانے کے بجائے دور کر سکتے ہیں۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ 2 والدین کی نافرمان عورت۔ اسلام میں والدین کی عزت اور خدمت کو بے حد اہمیت دی گئی ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین سے بدتمیزی کرتی ہیں، انہیں حقیر سمجھتی ہیں یا ان کی نافرمانی کرتی ہیں۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے۔ ترمذی۔ اگر کوئی عورت اپنی ماں یا باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو اس کے روزے اور عبادات بے اثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ 3 شوہر کی نافرمان اور ناشکری کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کے احسانات کو بھلا دیتی ہے اور ہر وقت شکایت کرتی ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ بخاری۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کا دل دکھائے اور اس کی نرمی کو کمزوری سمجھے، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتی ہے۔ عبادت کا اصل مطلب اخلاق، وفاداری اور شکر گزاری بھی ہے، صرف نماز اور روزہ کافی نہیں۔ 4 چغل خور اور فتنے پھیلانے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو ادھر کی بات ادھر کرتی ہے، دوسروں کی برائیاں کرتی ہے اور فتنے پیدا کرتی ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا سوشل میڈیا پر جھوٹی باتیں پھیلا کر۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ بخاری۔ یہ گناہ صرف دوسروں کا نہیں بلکہ اپنے روزوں اور عبادات کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت دوسروں کے گھروں میں فساد ڈالنے، بدگمانی پیدا کرنے یا جھوٹی خبریں پھیلانے میں مصروف ہے، تو اس کے روزے اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ 5 تکبر کرنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے حسن، دولت، خاندان یا عبادت پر تکبر کرتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے اور عاجزی اختیار نہیں کرتی۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر کوئی عورت دوسروں کو کمتر سمجھے، اپنی نیکیوں پر غرور کرے یا کسی کو حقیر جانے، تو اس کا روزہ اور عبادات ضائع ہو سکتی ہیں۔ آخر میں اہم پیغام۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل اور نیت کی پاکیزگی کا درس ہے۔ اگر ہم واقعی جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں۔
اللہ ہمیں اپنے گناہوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔